دل میں ایمان جا نہیں سکتا حتیٰ یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم جب تک میرے خاندان کی محبت پہلے نہ جائے اس کا ایمان جائے جائے۔ پہلے محبت آل بیت، اس کے بعد ایمان۔ سمجھے بات؟ یہ تو بنیاد ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں تشریف لائے حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء الجنت نے فرمایا انت وہازین، فاطمہ آپ اور یہ دونوں شہزادے، وہازر راکب، یہ جو میرے سامنے سوئے ہوئے ہیں، معی فی مکان واحد فی الجنہ، یہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا قرب نصیب فرمائے، اللہ ان سے محبت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، محبت کا تقاضا پہلی بات ہوتی ہے عظمت کی، کیا؟ احترام۔ احترام نہ ہو تو آپ کسی کی بات نہیں۔ دوسری، جب محبت عظمت ہوگی وہ کہے گا جو سب اسلام اونچا ہے تو بات اس کی ماننی چاہیے، نیچوں کے کیوں مانگو۔ پھر اطاعت آتی ہے، جب اطاعت آئے گی پھر راستے میں جو رکاوٹیں ہوں گی نا، وہ تقاضا ہے محبت کا کہ سب رشتے ٹوٹیں گے، اللہ کے نبی سے رشتے جڑیں گے، وہ رشتے جڑیں گے۔ تو ہمیں آج، میں تو یہاں کر چھوٹی سی مسجد ہے کر، پہلے یہ مسجد نہیں تھی، میں ایک دو دفعہ تو آیا ہوں زیارت کے لیے، لیکن یہ نہیں تھی، ابھی بنی ہوگی۔ لیکن کاش ہمارے اتنے سادات کرام ہیں، آپ کو علم نہیں کہ ہمارے سید علی غواث محی الاسلام شیخ الاسلام سلسلہ کبریہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سروردیہ، سلسلہ نور بخشیہ، سلسلہ ستاریہ، یہ سب کی امام تھے حضرت پیر رحمت اللہ علیہ۔ شان حضور پیر بابا زندہ باد، شان اولاد پیر بابا زندہ باد، شان چراغ الدین شاہ صاحب زندہ باد، شان قاضی بابا زندہ باد، شان عشق جلال بابا زندہ باد، شان پیر امام بابا زندہ باد، شان بشارت شاہ، شان فیضان سادات زندہ باد، قاسمیہ زندہ باد، مشہدیہ زندہ باد، میرے پاس ماشاءاللہ میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو تاریخ بیان کرتا کہ حضرت پیر بابا نے اپنے دادے سے حضرت سید نور بخش رحمت اللہ علیہ جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف تھے، وقت کے مجدد تھے، ان سے پڑھ کر آ کر وہاں لے کر سوات سے کوہستان تک ان لوگوں کا حضرت پیر بابا نے کلمہ پڑھا۔ اس وقت بھی بناوٹی قسم کے پیر اور ملا مصاحب قسم کے بدعت اور شرک کے اندر مبتلا، اور لوگوں کو کسوٹے لگاؤ، بس صرف ذکر کرو، باقی نماز کی ضرورت نہیں۔ حضرت پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے ان کی بہکنی کی۔ پھر ان کے جو صاحبزادے تھے پیر مصطفیٰ بابا، دو صاحبزادے تھے، ایک تو لاولد تھے، اور میں تو ہر سال الحمدللہ وہاں جاتا ہوں، بڑی عید پر میں وہاں ہوتا ہوں ہمیشہ کے لیے بچوں کے ساتھ، تو ان کے قبریں ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کے ایک صاحبزادے کو اللہ نے اٹھایا، انہوں نے جا کر وہ کوہستان تک، یہ جتنا چترال، یہ دیر، یہ سب کلمے کے منکر تھے، انہوں نے وہاں دین پھیلایا۔ اور ان کے ایک شہزادے جب یہاں علم پڑھنے کے لیے آئے، یہ جن کا روزہ مبارک ہے، یہ شینئی جگہ، شینئی، یہاں بہت بڑا درس حضرت سے جلال بابا رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے عالم اور چاروں نہیں 6 سلسلوں کے مجاز ہیں۔ تو یہاں بادشاہ جو محمود تھا اس نے دیکھا تو کہا یہ کے تو چہرہ چمک رہا ہے، اور سید کے تو علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ سید حسین ہوتا ہے، سید حسین ہوتا ہے، سید بہادر ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے۔ تو جب ان کی چہرے کو دیکھا بڑا متاثر ہوا، ان کو لے آیا اور اپنے بچی کے ساتھ نکاح کرایا۔ اور یہ جو آپ کا یہ کیا نام ہے جگہ کا، یہ بگڑمنگ بطور جہیز کے، پتہ نہیں اب بگڑمنگ کس کے پاس ہے، سیدوں کو کہتے 2-4 پیسے دے، باجی تو اچھا آدمی تھے، ایک مکان مجھ کو دے دے باجی، یہ زمین مڑی ہو گیا، آجا دے دے۔ سید تو سخی ہوتے ہیں، بس نہیں ابھی کون ہے، یہ ہماری ابائی یاد ہے، ابائی یاد ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بابے کی طرف مخلوق کے خدا آ رہی، بیت ہو رہی، ذکر وکر کر رہے ہیں، اللہ کا سارا مرید ہو گیا۔ بادشاہ کو خطرہ ہوا، خود تو دہلی چلا گیا، آدمی لگائے کہ ان پر حملہ کر دو، چنانچہ ان پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے۔ پھر یہاں سے سوات چلے گئے، وہاں بنیر میں سید محمود مسعود بابا جو قدر نشین تھے وہاں سے لشکر لے کر آئے اور پوری پٹلی کو آزاد کر کے، اور یہاں سے پھر اپنے اللہ اکبر صاحبزادے شاہ زمان بابا رحمت اللہ علیہ ان کو یہاں سے لے گئے، وہ کاغان کے اس سے چلاس تک یہ علاقہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور پھر لوگ کوئی ادھر ادھر رونے لگے تو پھر اپنے یہ جو نور شاہ بابا ہے، سید غازی بابا، ان کو بھیجا، انہوں نے دوبارہ وہاں مسجد قائم کی۔ آج میں نے چلاس میں دیکھا کہ غازی بابا کے ہاتھ رکھی ہوئی مسجد اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے مسجدیں بنائی، انہوں نے خانقاہیں بنائی، انہوں نے اللہ کا نام لے کر یہ ضربیں لگائیں۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ مجھے چاروں سلسلوں میں اجازت ہے، اور بڑے بڑے اکابر، اور بات اس دن میں نے دیکھا 22 آدمی بیروت اور لبنان سے آئے، کوئی کئی پڑھا تھا کہ ان کے سند عالی ہے سلسلہ تصوف کے اندر بھی اور سلسلہ حدیث میں، تو اجازت لینے آئے تھے، انہوں نے بیعت بھی ہو گئے، اجازت بھی لے کر چلے گئے۔ میں نے بیروت سے آئے، کون پھر آئے گا، میں نے سندے ان کو دے دی۔ تو الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ بھئی اندر سے، ہمارے اندر کی یہ اللہ نے جو رکھے یہ خزانے، یہ لطیفہ قلبی ہے، یہ روحی ہے، یہ حفی ہے، یہ اخفا ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ لطائف نفسی ہے، یہ سلطان و ذکر، یہ صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 لطائف جو ہے نا، اس کا تعلق ہے عالم بالا سے، اس کا اصل عرش پر ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں اپنا، ہم تو جلدی کہ اس کے اندر رہ گئے ہیں، ہم نیچے رہ گئے ہیں۔ ہمارے سادات کا کام کیا ہے کہ جب آپ کو دیکھے کوئی تو حضرت حسین نظر آ جائے، آپ کو دیکھے حضرت امام حسن، آپ اپنے غیروں کی نقالی نہ کرو، اپنے باپ دادوں کی نقالی کرو، نقالی کرو گے تو وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، سیدھے اندر جاؤ گے۔ نقل تم کرو، اصل اللہ کا، نقل تو پیدا کرو، اپنے اندر صفت پیدا کرو۔ سیدنا امام علی مقام نے تو تلوار یزید کے تلوار کے سائے کے نیچے نماز نہیں چھوڑی، اور آپ کبھی نماز کے قریب ہی نہیں آئے، اور حسینی کہتے ہیں ناراض تو نہیں، میں چلا جاؤں گا، ناراض ہو گیا تو چلا نہیں آؤں گی۔ آپ کا کام ہے آپ کے چہرے پر نور نظر آئے، آپ کے پیشانی پر سجدوں کے آثار نظر آئے، آپ کو دیکھتے کہ یہ نواز رسول ہے۔ مجھے ایک شخص نے
परसों आकर जुम्मा मैंने पढ़ाया तो शाह साहब वो आम आदमी है, गाड़ियों का काम करता है, तो मगरिब को आकर कहने लगे शाह साहब आप जब खुतबा दे रहे थे ना, आप जब खुतबा दे रहे थे तो मैं अनवार देख रहा था, दूर तक जा रहे थे। मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, मेरे दादों का कमाल, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे दादों का कमाल है कि अल्लाह ने ये दिया है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को नामुकम्मल नहीं, हमने यकीन है मुझे, और मुझे एक मौलाना साहब है मरी में, मस्जिद सिद्दीक है वहाँ, मौलाना फयाज साहब अब भी वहाँ बहुत नेक आदमी है, शब्ददार है, तो हर साल उम्रे हज के लिए जाता है। तो मुझे 4 बजे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था तो टेलीफोन आया, तो रात को मैं घबराता हूँ, टेलीफोन आ जाता है ना कि कहीं वो ये ना हो, मतलब है कि मातम हो गया, ये रात ज़्यादा इसी से आते हैं। तो मुझे कहने लगे शाह साहब मुबारक को, मैंने कहा कहने लगे मैंने आज देखा, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई और मैंने एक महल देखा दो जहान के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, उस पर अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा तो मैंने उन्हें कहा, मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत मैंने देखी हुजूर का और साथ आले बैत के हमने महल्लात देखे, एक महल पर लिखा हुआ था सैयद शराबुद्दीन शाह। अल्लाह की कसम, मैं मेंबर पर बैठा हूँ, आप पूछ रही मौलाना फयाज साहब ने, मैंने कहा मैं सजदे में कर गया, मैंने कहा मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने पूछा ये कौन सा शराबुद्दीन शाह, कहने को रावलपिंडी वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी उम्र इसी काम में लगाई। आपको मैं ये कहता हूं कि आज सादात किराम एक वादा कर और यहाँ करीब जगह लेकर, यहाँ करीब बेहतरीन एक इदारा यतीमों के लिए, आले बैत के लिए। मैं एक दफा गया वहाँ बिशाम, वापस आ रहा था तो ठाकोट खान साहब जो बड़े खान थे, उन्होंने कहा शाह साहब आज मेरे पास रहना है, बड़ा मजबूर किया। मैं खाना खाया, बैठे बैठे तो कहने लगे बाजी द चिलम दक्का, बाजी समझते हमें कहते बाजी द चिलम दक्का, चिलम जानते हो? मेरे रूम से खड़े ये शख्स तो अपने आप को जानम खरीद, दो जहान के सरदार के नवासे से ये काम कराता है। मैंने कहा खान साहब जन्नत पकार दे, मैं ना सैदार निदा शिकार माँ, अल्लाह उसको जजा दे। उसने एकदम कहा बस जमानत हो गई, निस्बत इनके किधर है? तो कि क्या हम गुनाहगार सही, हम वली नहीं, कुतुब नहीं, गौस नहीं, लेकिन दो जहान के सरदार का खून तो हमारे अंदर है, हुसैन का खून तो हमारे अंदर है। इस खून का लिहाज नहीं करते, और जिसको इस खून का लिहाज नहीं उसको रसूलुल्लाह का लिहाज नहीं, वो किसी शफाअत की उम्मीद रखे। सैयद कितना गुनाहगार क्यों? एक वाक़या था, हजरत जी मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मालिक हज पर जा रहे हैं, सामान खरीदने गए बाजार हज की, देखे एक औरत है वो गंदगी से मुर्गियां उठा कर कहा पूछे गए कि बेबी ये तो हराम है। उन्होंने कहा क्या अपना काम करें? उन्होंने कहा नहीं आप क्यों? उन्होंने कहा मैं सहीजादी, मेरी बच्ची है, हमारे घर में 3 दिन से फाका है,
ہمارے لیے جائز ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سارے حج کا پیسہ لے کر اس کو دے دیا کہ میں نہیں جاتی. واقعات علماء تشریف فرما. لوگ حج کے لیے چلے گئے، واپس آتے ملنے جاتے، مبارک جی آپ کب آئے؟ میں نے کہا میں تو نہیں گیا. جی میں نے منا میں آپ کو دیکھا، میں نے عرفات میں دیکھا، میں نے طواف میں دیکھا. بھائی میں نہیں گیا. رات کو خواب میں دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا عبداللہ آپ نے میری بچی سے اللہ نے تیری طرف سے تیری شکل پر فرشتہ مقرر کر دیا جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرے. ہم کتنے بدقسمت لوگ کہ اپنے آپ کو نسبت کدھر کر رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ، مکر، فریب، گال گلوچ، یہ ہمارا کام ہے. یہ غیروں کا کام ہے جو ہم نے اپنا. اور جو قرآن ہے حضور کی امانت جس کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی، اس کو اپنے پسے پوش ڈال دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم بھولے ہوئے، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا. ایک اور واقعہ ہے کہ شام سے دمشق ایک شہزادی جن کے خاوند فوت ہو گئے، فقر و فاقہ تھا، انہوں نے کہا رشتہ دار تان و تشنی دیں گے. 4 بچیاں لے کر وہاں چلی گئی اور وہاں دیکھا کہ بھئی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو یہ کرے، میری خدمت کر لے، ہمیں سہارا دے دے. انہوں نے کہا یہاں ایک امیر ہے، بڑا سخی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، آپ اس کو جائیں. وہ گئے. انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی شجرہ ہے؟ آپ شہزادی ہیں، اپنا کوئی سند بتا دیں. نے کہا میں مسافر ہوں. سند کیا ہے؟ ایک آتش پرست تھا، وہ بھی سخی تھا. کسی نے کہا وہاں جاؤ. وہاں چلی گئی، اس نے اپنی بیوی بھیجی، بچیوں کو بلایا، گھر میں جگہ دیا. رات کو خواب میں دیکھتا ہے 2 جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت. یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے ہے. یا رسول اللہ پھر مجھے مل جائے. فرمایا اپنے اسلام کی کوئی سند بتانا. شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ شجر کیا ہوتے ہیں. یہ تو میں نے ویسے آپ کی بھئی میرا یہاں تعلق ہے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاہ صاحب کوئی ایسی طرح آئے. میں اپنے دادوں کے پاس آیا، اپنے دادوں کے پاس آیا، تو میرے دادوں سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ بات میں وہ کروں گا جو میرے دادی نکلی. بات آپ کی مرضی کی نہیں کروں گا، بات میں ان کی کروں گا. حسن میں آتی. تو لیکن میں تو برطانیہ گیا، چرچ میں گیا اور اس میں نے تقریر کی. وہاں کمیٹی نے پروگرام رکھا اور سارے وہاں یہودی، عیسائی، باقی مسلمان بھی تھے. 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا. وہ چرچ انہوں نے نیا نیا خریدا تھا مسلمانوں نے، ان کو بھی دعوت دی. تو میں نے شان رسالت بیان کی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. تو 17 آدمی نے اس کے بعد میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو بھئی ہم تو چرچ ہوئی جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، میرے دادوں کا جگہ ہے، ان کی نگری ہے. یہاں تو ہم سر پاؤں نہیں سر کے بنائیں گے انشاءاللہ، آتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن بشرط ہے کہ میری بات مان لو. میری بات کیا ہے؟ یہاں بہترین ادارہ، یہاں جو یتیموں، غریبوں، آج کل سادات کے بچے جا کر ہوٹلوں کے اندر لوگوں کے برتن صاف کرتے ہیں. ہماری بچیاں جو ہیں بدقسمتی یہ ہے
کہ سادات دیکھتے فلاں خان صاحب کی بچی ہے، وہاں سے گاڑی ملے گی، وہاں سے یہ ملے گا، یہ سید زادی ہے، اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو ملے گا، یہ تو غریب آدمی ہے، تو ادھر شادیاں کرتے ہیں، ہماری بچیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں گاڑیاں نہیں ہیں کہ جہیز میں پوری جبوڑی کوئی دے دے، سید زادی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اس سے بچہ پیدا ہوگا سید ہوگا، اس سے ہوگا تو دوگلا ہوگا، ایسے بھی آنے آہستہ آہستہ، کیونکہ ماں کا بھی اثر ہے، ماں کا بھی اثر ہے۔ یہاں ضروری ہے سادات کرام، چاہے وہ بیچ مانگنے والی ہو، آپ اپنے خاندان میں شادی کریں، باہر نہ جائیں، نہ اپنے بچی کو باہر دو۔ ہمارے کفر کا کوئی نہیں ہو سکتا، سید زادی کا نکاح کسی غیر سے نہیں ہو سکتا۔ میرا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ ہے۔ آپ غیر کفر میں رشتے مت دیں، نہیں ہو، اور نہ ان سے لے، جب گھر میں ٹھیک ہے جائز ہے، ایک سائزادی کر لیں، دوسری اور بھی کر لیں، چار تک تو کیا ہوئی ایک دیکھا سبحان اللہ، یہ چار کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ جو فاؤنڈیشن والے ہیں، شاہ صاحب کے در چلے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے کراچی کا ٹکٹ خراب ہو گیا، اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں بہترین جگہ لے لیں، میں اس میں شریف ہوں آپ کے ساتھ، جو میرے ذمہ آئے گا نا، میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس 50-60 لاکھ کی گاڑی ہے ابھی، تو میں آپ کے ساتھ پورا شریف، یا ایک جگہ لے کر بہترین سادات کنڈیشن۔ اور ایک بات اور کر دوں، اگر ناراض نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں عرس ہو رہا ہے جی، او جی عرس تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو پتری کون ہوں گے، او جی وصول تو نہیں جانا۔ میں کہتا ہوں اس کے لکھے یادگار اسلاف روحانی اجتماع، کیا یادگار اسلاف روحانی اجتماع، یا ذکر فکر اور ذکر کے ایسے شعلے چلے گے لوگ سڑک تک سنتے کہتے کہ پھر ہر ایک آئے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو عام بنائیں، کیونکہ سے جلال بابا نہ بریلی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ اہل حدیث تھے، وہ محمد رسول اللہ غلام تھے اور عظیم روحانی پیشوا تھے۔ غازی شاہ بابا جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھا کر اور کلمے کی ضربے لگا کر ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا، آپ ان کے مشن کو چلائیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کر نیچے، نہ تو میں بریل گیا ہوں، نہ آپ گئے، نہ دیوبند گیا ہوں، نہ آپ گئے، ہم تو کہتے ہیں ہزاروی، کیا ہوگا کشمیری، یوں کہنا یہ کہنا بٹکرامی، ترغری، ادھر گئی نہیں ہے، تو لڑتے ان کے لیے۔ ہمارا مرکز کیا ہے؟ مکہ مدینہ۔ مرکز کیا ہے؟ شیطان اتنا علامیہ انگریز نے ہمیں اپنے اصل سے ہٹا کر نا کدھر ہم لے گئے۔ مشن حسینی، ذکر حسینی تو کریں، مشن حسینی کو بھی سامنے، مشن حسینی کو رکھو گے، اللہ کی قسم یزیدیت کا جو دور ہے، یہ نظام ہے جس پر سود چل رہا ہے، سود کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور یہ جو ظلم و جبر یہی تو نظام تھا یزید کا، جس سے امام علی مقام نے بغاوت کر کے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور آج بہت سے لوگ، میں ناراض نہ ہونا، ہمارے لکھے پڑھے نئے آتے مولوی یا تو جاتے ہیں رافضیت کے طرف، یا جاتے ہیں خارجیت کے طرف، یا جاتے ہیں ناصبیت کے طرف۔
ہمیں چاہیے یہ سب کون تھے؟ اہل سنت والجماعت۔ اللہ کے پیاری حبیب کی 3 نسبتیں، کتنی؟ 3 نسبتیں، اصحاب رسول، اولاد رسول، ازواج رسول۔ جب تک حضور کی نسبت کو قائم نہیں رکھو گی، حضور سے نسبت قائم نہیں ہوگی، اور حضور سے نسبت قائم نہیں ہوگی تو اللہ سے بھی نسبت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ میری بات سمجھ، اللہ تک پہنچنے کے لیے پیارے حبیب تک پہنچنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ مولانا سے نہیں۔ اور حضور تک پہنچنے کے لیے 3 نسبتیں، اصحاب رسول، اولاد رسول، ازواج رسول۔ اگر تینوں نسبتیں آپ مانیں، کوئی شیعہ سنی رہے گا؟ کوئی بریلی دیوبندی رہے گا؟ نہیں۔ یہ ہم نے بنائے، تقسیم کر لیے اپنے مقاصد کے لیے، کہ کوئی صرف اہل بیت کا، کوئی صرف صحابہ کرام، لیکن اہل بیت کو ماننے کے دعوے دار اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، اور صحابہ کے ماننے کے دعوے دار صحابہ کو بھی نہیں مانتے۔ اگر مانو گے تو پھر تو کوئی جھگڑا آپس میں، جس طرح وہ کس شاہ صاحب کدھر چلے گئے، ہاں وہ بیٹھے بہت زبردست، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر آل بیت کے غلام تھے، اپنے اولاد سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ مال آیا، حضرات حسنین کو 1000 درہم، عبداللہ ابن عمر کو 500۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ امیر المومنین ہیں، میں عمر کا بڑا ہوں، حضور کے ساتھ رہا، آپ نے حسنین کو آگے کیا، مجھے پیچھے کیا، فرمایا میرے بیٹے حسین کے باپ جیسے باپ لے آؤ، حسین کی ماں جیسے ماں لے آؤ۔ یہ تو کسی لوگ پڑھتے بھائی، یہ کہانیاں ہیں، کئی لوگوں نے لکھی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ روایات پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کیا فرمایا؟ ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، اگر حضور سے ملنا ہے تو حضور کے خاندان سے ملنا پڑے گا۔ آپ تلاش کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے آل بیت۔ اگر آل بیت کو نہیں مانتے، کہتے میں حضور کا عاشق ہوں، عاشق رسول ہوں، فدائے رسول ہوں، غلام رسول ہوں، غلط کہتا ہے، ایسا نہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمایا، کیونکہ وقت تو میرے خیال سے زیادہ تو نہیں ہو رہا، زیادہ ہو گیا، نماز کا ٹائم ہے، میں بھی 2-3 منٹ لگاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج تینوں نسبتوں کو قائم رکھے، لوگوں کے فتووں کی پرواہ نہ کریں۔ آج سے نہیں، ساری دنیا، شعر میرا یہ تھا، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر میری ناکامی سہی، نیک نام رکھے خدا اسلام میں، کفر کے حلقے میں بدنامی سہی۔ ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں، سند تو ہم دیتے ہیں، اب حدیث کی سند ہم دیتے ہیں، تفسیر کی سند ہم دیتے ہیں، سلاسل کی سند ہم دیتے ہیں، ہم سے سند میں کی سند لینے والا نہیں۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، میں بات صاف کرتا ہوں، پر زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، جتنی زندگی ہے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اپنے اندر جوڑ پیدا کریں۔ سب سے پہلے سادات کرام ایک دوسرے کا احترام کریں، بڑے کو بڑا مانے، چھوٹے کو آپ ان کا احترام نہیں کریں گے تو لوگ کیوں کریں؟ ایک صاحب کے پاس 2 مولوی چلے گئے، تو ایک بار چلا گیا تو اسے پوچھا یہ مولانا کیسے ہیں؟ بیل سے جیسا ہے، اغوائی شان کے دیر۔ دوسرا گیا ہوا آیا، یہ کیسے ہے؟ گدھا جیسا ہے۔ تو کھانے کا ٹائم آیا، اس نے خود گھاس کاٹ کر پلیٹوں میں رکھ کر اوپر چادر ڈال کر لا کے رکھا، کھولا تو گھاس پڑا۔ یہ کہنے کا آپ کا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا کھانا ہے۔
کہا ہاں آپ نے کہا ایک بیل ہے تو کھانا تو پھر یہ ان کا کھانا تو یہی ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر سید کا احترام نہیں کرے گا تو دوسروں سے توقع تم یہ کہو یہ بڑا بڑا یہ میرا بڑا وہ کہے گا آپ کا بڑا میرا بھی. جب آپ ایک دوسرے کو بڑا کریں گے تو لوگ بھی آپ کو بڑا کہیں گے آپ کو بڑا کہیں گے. تو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں یہ جھگڑے نہ کریں. آپ کرسی مفتی ہیں میں کہتا میرا یہ عقیدہ یہ پتہ کیا عقیدہ بڑا ہی جڑا کچھ نہیں تم نے سنی باتوں پر چل رہے میرا یہ لڑتے ہو آپس میں یہ لڑائی نہ کرو تم چلو. لیکن یہ جھگڑانے لگا مجھے اس سے کوئی نہیں. کسی نے مجھے کہا شاہ صاحب آپ وہاں تھے تو لوگ حضرت علی کا نعرہ لگا رہے تھے آپ کے سامنے تو میں نے کہا کیا ابو جہل کا نعرہ لگاتے پاگل کے بچے نعرہ میرے دادے کا لگایا مجھے کیا ہو گیا حسین کا نعرہ لگاؤ حسن کا نعرہ لگاؤ. میں مری میں میرا مدرسہ ہے یہ آتا نور خان میں نے 10 سال وہاں دورہ تفسیر پڑھایا 2 بلڈنگیں 20 کروڑ سے زیادہ قیمت ہے اس کا وہاں مدرسے تو وہاں مدرسے کے ساتھ مسجد وہاں مولانا صاحب تھے نا اس کو فلسفے بھی تھے تو اذان دیتا السلام یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول زور آگے پیچھے تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ نہیں بولا میں بیٹھا تھا مسجد میں اذان دی تھی میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا آپ نے میں نے کہا شاہ صاحب میں شاہ صاحب نام اپنے دادے کا لے رہا ہوں یا میرے نادے کا دے رہا میں نے کہا نائر مہاراج تجھے کیا خیال ہے یا رسول اللہ کہو گے تو مجھے تکلیف ہو جائے گی مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرے رسول کو مان رہا ہے یہ نوردین بھی مان رہا ہے خیردین بھی مان رہا ہے مامدین بھی مان رہا ہے یہ نعرہ تو میرا لگا اپنے دادے کا لگا دے تو پھر میں کہتا بھائی اس سے کیا ہوتا ہے کسی نے لگایا نہ لگایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان باتوں میں نے الجھا کر ایسے بھی نہیں سمجھے میری بات کو لیکن اصل بات کے اطاعت کیا ہے کہ اپنے ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کہ حضرت امام علی مقام نے یہ مقام کیوں کیا اتنی قربانی تھی لیکن جب حسین کا نام لو تو یزید کی تعریف نہ کرو یزید کی تعریف کرو گے تو شیعہ بن گے سارے سے کیونکہ کوئی اپنے باپ کے دشمن کا نام عزت سے لینا برداشت بولو کر سکتا ہے یہ ہم نے بنائے زیادہ ایسے میں شیعہ سنی کا کیا مسئلہ میں پشور گیا ایک شاہ صاحب ایس پی صاحب انہوں نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک شخص ہے مولوی صاحب وہ صبح و شام یزید کی تعریفیں کرتا ہے تو میں نے کہا ذرا میری ملاقات کرا کہنے کہ جی دعوت میں اس کو بلا لیتا ہوں آپ بھی کھانا کھائیں کھانا کہاں پی رہے تھے میں نے کہا مولانا صاحب یہ سید خام خائی آپ ان کو سمجھاتے نہیں یزید کی بھی کھلائیں تو وہ سٹارٹ ہو گیا کچھ سلطنیاں فتح کی فلاں فتح کی میں نے کہا تیرے باپ کا سر فتح کیا میں نے کہا یزید کے بچے میری بات سن جب یزید کا بچہ وہ شاہ صاحب آپ نے مجھے کیا کہا تیرا بیڑا کیا ہو گیا ہم نے مجھے یزید کا بچہ تو میں نے کہا اپنا لوگوں کا باپ بناتے اپنا کیوں نہیں بناتے میں نے کہا بنا لینا دیکھو ہمیں یہ نہیں ہے لعنت لعنت جان میں ہم اس کے قائل نہیں ہیں یہ جو دوسرے جو سنی ہے لعنت لعنت کر میں اس کے بھی قائل نہیں ہاں سنیا نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ائمہ اربعہ نے اور تمام محدثین اور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے داڑھی مولوی ہے یار اس کو میں ساتھ لے جاتا ہوں شیخ الحدیث بناتا ہوں ماشاءاللہ میں نے اس کو کہا میں اتنی بات ہے کہ چاروں ائمہ نے یزید کی حمایت آپ علماء
آپ مجھے ستہ میں پورے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی میں ایک حدیث بتائیں جو کسی محدث نے یزید سے روایت کی. حالانکہ صحابی کا بیٹا ہے، تابعی بنتا ہے، اور سارے حدیث تابعی انفلان لیکن نہیں ہے، کسی نے نہیں کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تمام اہل سنت نے اسے بائیکاٹ کیا تو 14ویں صدی کا مولوی آ کر اس کی وکالت کیوں کر رہا ہے؟ آپ وکالت نہ کریں، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حسین کا دشمن ہے، وہ خلافت راشدہ کا دشمن. حسین نے جو جہاد کیا خلافت راشدہ علی منہاج نبوت پر کو قائم رکھنے کے لیے کیا، کیونکہ یزید اس کو توڑ رہا تھا. سمجھا نہیں؟ تو اسی لیے آپ ان کی حمایت نہ کریں. بہت سے سادات اس سے بگڑ جاتے ہیں. اور جی سنی جو ہیں وہ تو یزید کو بھائی سنی نہیں مانتے، منی مانتا ہے. سنی اہل سنت والجماعت ہے، جو حضور کا غلام ہوگا وہ حضور کے نواسی کے دشمن کا دوست ہوگا نہ. سمجھ میں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر، وقت ہوتا تو سید جلال بابا رحمت پھر انشاءاللہ میں ان کی تاریخ آپ کے سامنے، اور غازی شاہ بابا کی تاریخ، اور پیر شاہ زمان صاحب تو ہمارے پاس ہیں، ان کی آپ کو بیان کرتا. تو میں نے ابھی الحمدللہ جو تفسیر لکھ رہا ہوں ابھی لکھ لی ہے، کراچی چلے گی چھپنے کے لیے. اس میں تمام ائمہ کا ذکر ہے کہ یہ تمام ائمہ ہمارے ہیں. ہم نے اوروں کے حوالے کر لیے. اسلام آباد میں کافر ہے، وہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو ائمہ کو نہیں مانتے. یہ بات ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. لولا سنتان لعلک النعمان، آپ نے پتہ نہیں رہا. میں اسلام آباد میں پیر صاحب نصیر الدین اللہ بخشے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام، میں نے ایسا آدمی پیر، ایسا آدمی حق نہیں دیکھا. میرے ساتھ بڑی دوستی تھی، بڑا تعلق تھا. جب میں بلاتا پروگرام میں اتحاد امت کے لیے، میری تحریک ہے اس میں ہمیشہ آتا تھا اور بڑا پیارا تھا. تو ایک جگہ ہمارے دونوں کی تقریر تھی، تو اس نے تقریر میں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نصیر الدین جو ہے دیوبندی ہو گئے کیونکہ توحید بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنو، اے 1.25 لاکھ نبی کے توحید بیان کر دے رہے ہیں، یہ سارے دیوبندی سے. حضرت پیرانی پیر توحید بیان، حضرت خواجہ اجمیری توحید، حضرت جنید بغدادی توحید. چلتے چلتے کہنے لگے اے سارے توحید بیان کرتے سن تے اے تے دیوبندی ہو گئے تے بریلی تو سب پھر فلان چیز لے گئی. ان کا انداز ہے ایسے بھی نہیں. تو توحید بیان کرنے سے تو مسلمان ہوتا ہے. دیوبندی بریلی، دیوبندی بھی توحید کے قائل پر، جو توحید کا قائل ہے وہ تو نہ بریلی ہے نہ دیوبندی، وہ تو مشرک ہے. وہ تو دیوبندی بریلی ہے، تو شرک کا نام تو نہیں ہے. حضور سے محبت کا نام، حضور سے وہ کہتے ہیں ہم زیادہ محبت کا ہم کہتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں میری محبت شاہ زیادہ. میں کہا شاہ صاحب میری لڑائی اس میں، لڑائی ہماری اس میں، جھگڑا کوئی. کاش ہماری سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دعا سے پہلے آپ سب حضرات جو ہمارے بزرگوں کا سلسلہ تھا اس کے مطابق، سلسلے چشتیہ کے مطابق ہمیں ذکر کرا دیں اور وہ ذکر میں شریک ہو جائیں آپ سب حضرات. اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری بات بھی کروں گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء
اللہم صلی اللہ سیدنا الہی جو پڑھا گیا اپنے دربار میں قبول فرما. اس کا ثواب رب العالمین ہمارے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پورا پہنچا کر پھر ان کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، آل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین اور چاروں سارے چھٹوں سلسلوں کے بزرگان دین، ہمارے ماں باپ اور حضرت سے جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پورے خاندان کو پورا ثواب عطا فرما دے. یا اللہ اس کے برکت سے ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی فیوزات برکات ہمیں نصیب فرما دے. قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ حشر فرما دے، ان کے ساتھ حشر فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب الا اللہ کا آئے نا تو یہ ہاں بائیں طرف پستان کی 2 انگلی نیچے دل ہے، یہ ہاں کا ضرب اس پر لگاؤ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آواز نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ. الا اللہ، 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ذکر کے بعد مراقبہ بھی کراتے ہیں، لیکن مراقبے پر بہت سے لوگوں پر حال بھی آ جاتا ہے، ابھی سنبھالنا مشکل ہوگا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں.